السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بیوی کو مار سکتے ہیں؟ بیوی کو مارنے کا حق ہے مردوں کو؟ یعنی بیوی اگر کوئی غلطی کر جائے، کوئی ایسی بڑی غلطی ہو یا کوئی چھوٹی غلطی ہو جس کی بنا پر بیوی کو مارا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی بیوی کو ہاتھ اٹھانا، بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ کہاں تک جائز ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر غور کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ کہ بیوی کو مارنے کا حق ہے یا نہیں؟ کیا کسی صحابی نے اپنی بیوی کو کسی بات پر مارا تھا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ، یعنی پہلے ہی درجے میں بیوی کو پٹائی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ محض سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بسترا اپنے سے علیحدہ کر دو، یعنی تم الگ سو وہ الگ سوئے گی، اور جو اس شریفانہ سزا و تنبیہ سے بھی باز نہ آئے، متاثر نہ ہو، تو پھر بطور اصلاح اس کی معمولی مارنے کی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرہ پر مارنا مطلقاً منع ہے۔ قرآن شریف میں تیسری سزا یعنی مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے وَلَن يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے، چنانچہ انبیاء علیہم الصلاۃ سے کہیں ایسا منقول نہیں۔ قرآن شریف کی آیت واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن الآیہ کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ زید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکی حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ ان کا آپس میں کچھ اختلاف پیش آیا، شوہر نے ایک تماچا مار دیا۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے شکایت کی، والد ان کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیع نے ان کے تماچے مارا ہے وہ بھی اتنے زور سے ان کے تماچا ماریں۔ یہ دونوں حکم نبوی سن کر چلے کہ اس کے مطابق سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا انتقام لیں۔ اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہو گئی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہو گئی جس میں آخری درجے میں مرد کے لیے عورت کی مار پیٹ کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے یا بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نازل ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوا کر حق تعالی شانہ کا حکم سنا دیا اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرما دیا۔ ناظرین، یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی ہے بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، پہلا درجہ یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ شروع غلطی میں ہی ڈنڈا لے لو اور اتنی پٹائی کر دو کہ اس کا سر پھوڑ دو، ہاتھ توڑ دو، پیر ویر سب توڑ دو، یہ بالکل غلط ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب بیوی کی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو تنبیہ کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی نہ مانے تو بستر الگ کر دو، بات کرنا چھوڑ دو، ان سے الگ رہو۔ یہ تنبیہ پر نہ مانے تو اس کے بعد والا جو عمل ہے وہ ہلکا پٹائی کرو، ہلکی پٹائی ہو۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بیوی کو اتنے زیادہ پٹائی کر دیتے ہیں کہ بیچاری وہ اٹھ بھی نہیں پاتی ہے، بیٹھ بھی نہیں پاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بھائی وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے، کیا وہ پٹائی کھانے کے لیے آئی ہے؟ انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے تو غلطی کو درگزر بھی کر دیں اور معاف بھی کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔